آئیے خداوند کا پاک کلام جو متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 6 باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک لکھا گیا، وہ پڑھیں گے۔ خداوند کا پاک کلام اس کا 6 باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے، تیری ساری مہربانیوں کے لیے، تیرے پیار کے لیے، گزشتہ زندگی کی حفاظت کے لیے، آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جب تیرے لوگ تیرے حضور اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ تیری عبادت اور پرستش کریں۔ تو اپنا کرم کر خداوند آسمانی باپ کے تیرے ادنا خادم کو برکت ملے، تاکہ جو تیرا کلام ہے خداوند تیرے لوگوں تک پہنچے، اور ہم سارے جب تیرا پاک کلام سنیں تو محض سننے یا سنانے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایمانداری اکٹھے ہیں تیری عبادت و پرستش کے لیے، ان کی حفاظت کر، اپنے تمام گرجا گھروں یا ان مقامات کی حفاظت کر جہاں ایمانداری اکٹھے ہیں۔ اپنا کرم فرما تاکہ تیری حضوری یہاں ہو۔ خداوند اپنے ڈر اور خوف میں عبادت اور پرستش کرنے کا فضل عطا کر، بخش دے کہ یہ پیغام ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ہر سال فروری یا مارچ کے مہینے میں راکھ کا بدھ، جسے ایش وینسڈے بھی کہتے ہیں، اس سے لینٹ سیزن یا روزوں کے ایام کا آغاز ہوتا ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کی جاتی ہیں، اور ان دنوں میں گرجا گھر میں آنے والے لوگوں کی تعداد باقی سال کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ غم اور دکھ کے گیت گائے جاتے ہیں، صلیبی گیت اور مقدسہ مریم کے دکھوں کے گیت گائے جاتے ہیں۔ بلکہ کچھ سال پہلے تک تو گرجا گھروں میں غیر اقوام کی طرح مرثیے بھی پڑھے جاتے تھے، اور پھر سیاہ لباس پہنے جاتے تھے، خاص طور سے مبارک جمعے والے دن۔ اس دوران یسوع مسیح کے دکھوں کے گیت بھی گائے جاتے ہیں، اس کے دکھوں پر
غم کا اظہار کیا جاتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم یسوع کے دکھوں پر تو غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں پر افسوس ہم نے کبھی نہیں کیا، حالانکہ ہمارے گناہوں ہی کے سبب سے اس کو دکھ اٹھانا پڑا۔ یہ کبھی ہمیں سوچ نہیں آئی، کیا یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرنا کافی ہے؟ صلیبی گیت یا دکھ کے گیت گانا کافی ہے؟ اس سے زیادہ بڑھ کر اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح کو کیوں دکھ اٹھانا پڑے، کیوں اسے بالآخر صلیبی موت گوارا کرنا پڑی۔ کوئی کہے گا جی ہم تو اپنے دکھوں پر بھی اپنے گناہوں پر بھی افسوس کرتے ہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کرتے؟ اگر تو آپ اپنے گناہوں پر افسوس کرتے ہیں، بڑی اچھی بات، خوشی کی بات ہے۔ اگر گناہوں پر محض افسوس کرتے ہیں اور ان کو ترک نہیں کرتے تو فائدہ مجھے بتا دیجیے کیا؟ گناہ پر افسوس کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس پر افسوس کرنے کے بعد اس کو ترک کرنا بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم گناہ ترک نہیں کرتے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کوئی دل کا مریض ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ڈاکٹر نے انہیں منع کی ہوتی ہیں وہ ان سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ شوگر ہے تو میٹھی چیز نہیں کھانی، بلڈ پریشر ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو۔ اب اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، کیا ہوگا؟ بڑا یہی ہوگا نا کہ ہم عارضی موت مر جائیں گے۔ اس سے تو ہم ڈرتے ہیں، بڑا پرہیز کرتے ہیں، عارضی موت سے ہم ڈرتے ہیں۔ اور ابدی موت جو گناہ کے نتیجے میں آئے گی اس سے کوئی نہیں ڈرتا، اس سے پرہیز ہی نہیں کرتے۔ گناہ سے نہیں پرہیز کرنا، اصل بات تو یہ ہے نا کہ ہم گناہ سے بھی پرہیز کریں، گناہ پر افسوس کریں، اسے ترک کریں۔ اکثر لوگوں کے گھروں میں ٹی وی چینلز لگے ہوئے ہیں، مسیحی چینلز آتے ہیں، اور ہر سال ہی، جیسا کہ میں نے بھی پچھلے سال 4 یا 5 اتوار روزوں ہی پر پیغام دیا تھا، ہر سال ان دنوں میں ٹی وی چینلز پر خدا کے خادم بیٹھتے ہیں، روزوں پر طویل گفتگو ہوتی ہے، سیر حاصل بحث کی جاتی ہے، جبکہ یہ بتایا جاتا ہے بہت سی گفتگو میں کہ جی روزہ کس طرح رکھنا چاہیے۔ اصل روزہ ہے کیا؟ روزے کے اوقات کیا ہیں؟ بنیادی چیز جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا انہی دنوں میں صرف روزے پر غور کرنا چاہیے؟ کیا انہی دنوں میں ہمیں روزے پر گفتگو کرنی چاہیے؟ شاید آج کا پیغام بہت سے لوگوں کے لیے دل دکھانے کا سبب بنے، لیکن جو بائبل مقدس کی حقیقت ہے اس سے منہ چرایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہمیں کسی ایسے فریب میں رہنا چاہیے۔ بائبل مقدس میں واضح طور سے سن لیں، پڑھ لیں، بائبل مقدس میں کہیں بھی ایک خاص مہینے اور خاص طور سے 40 دنوں کے لیے یا لینٹ سیزن یا روزوں کے ایام کے بارے ایک بات بھی نہیں کہی گئی، اور نہ کہیں ایسا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی مسیحی
روزے کے خلاف نہ منادی کرتا ہے نہ اسے کرنی چاہیے۔ روزہ ایک بہت اچھی عبادت ہے، لیکن میری گزارش صرف یہ ہے کہ ان دنوں میں، اور 40 دن ہی کیوں، جبکہ بائبل مقدس میں کوئی ایسی بنیاد فراہم نہیں کی گئی کہ ایک خاص سیزن میں یا ایک خاص مہینے میں 40 روزے رکھے جائیں۔ نہ ہی بائبل مقدس کوئی راکھ کے بت جس کو ایش وینسڈے کہتے ہو، نہ اس کی کوئی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ لینٹ سیزن یا روزوں کے ایام جو ہیں، ان کا آغاز بڑی حد تک ایک رومن کیتھولک روایت ہے، جو بنیادی طور پر اپنے گناہ پر غم اور پچھتاوے کے 6 ہفتوں کا سیزن ہوتا ہے۔ تاہم جو مشرقی آرتھوڈاکس کلیسیائیں ہیں، چرچ ہے، اینگلیکن چرچ، لوتھرن چرچ اور میتھوڈسٹ چرچ، ان کلیسیاؤں میں بھی لینٹ سیزن منایا جاتا ہے۔ اور حالیہ برسوں میں، یعنی کچھ ہی برس پہلے سے، مین لائن جو پروٹسٹنٹ لوگ ہیں اور تبلیغی ایونجیلیکل جو ہیں، وہ بھی اس گاڑی میں سوار ہو گئے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو بینڈ ویگن تھی، اس میں وہ بھی سوار ہونے کی بجائے کود پڑے، بائبل مقدس کو پس پش ڈال کر روایات کی ویگن میں سوار ہو گئے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں نا، تو 325 عیسوی میں نکایا میں ایک کونسل ہوئی تھی، تو اس کونسل میں یہ پاس ہوا تھا ان روزوں کے سلسلے میں۔ آپ اندازہ کریں کہ 325 سال بعد خداوند یسوع مسیح کے لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یہ کام بھی کرنا چاہیے اور ان دنوں میں کرنا چاہیے۔ اگر یہ رسولی دور میں ہوتا تو ہم کہتے کہ رسولوں نے خداوند سے یہ بات پائی ہے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ اور عام طور سے ان دنوں میں، اس سیزن میں، روزے کا جو تصور ہے وہ بھی ماڈرن یا جدید ہو گیا۔ وہ کس طرح سے کہ بنیادی طور پر بنیادی طور پر 6 ہفتوں کے لیے کوئی خاص خوراک، اور خاص طور سے گوشت کو چھوڑ دینا، اس کی بنیاد بھی کوئی بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ لیکن جدید تاریخ جو ہے، جدید دور جو ہے، اس میں گوشت کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اپنی پسند کی کسی بھی چیز سے آزادی سے دور رہنے کو روزہ کہہ دیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہم نے سب نے مل کر یوشع کی کتاب کے 58واں باب پڑھا تھا، لیکن اس میں سے 1-2 آیات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو روزہ خداوند چاہتا ہے، وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے رہیں، ہم کوئی خاص خوراک چھوڑ دیں، اپنی خوشی کی باتیں چھوڑ دیں۔ یوشع کی کتاب اس کا 58واں باب 6 اور 7 آیت پڑھ دیتا ہوں، بلکہ 5 آیت بھی پڑھتا ہوں۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟
خداوند ایک سوال کر رہا ہے کہ تم روزے رکھتے ہو پھر کہتے ہو جی تو ہماری سنتا نہیں، ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا، کیوں ہم نے روزے رکھے؟ تو خداوند اگر میں ایسا کرتا ہوں، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ہر ایک سے یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزے کا تقاضا دیکھیے خداوند کیسا روزہ چاہتا؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ جس غلامی میں بھی ہم ہیں، ابلیس نے جس گناہ کی غلامی میں ہمیں رکھا ہوا ہے، اس سے آزادی اور ان بندھنوں کو توڑنا بھی روزہ ہے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ بات غور سے سن لینا، کلام روزے کے بارے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا روزہ جو خدا چاہتا ہے وہ یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ تے تسی روزہ رکھ کے شام نو افطاری تے لوکاں دی روٹی کھان ٹر پیندے جے، بجائے اپنی روٹی لوگوں کو دینے کے تسی لوکاں دی روٹی کھان ٹر پیندے ہو۔ خداوند کے کلام کے تابع رہیں تو پھر خداوند کو منظور ہوتا ہے۔ اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ دل ساڈے ایک دوجے نال درست نہیں ہے، حسد بغض کینہ ساڈے دلاں وچ بھریا ہے۔ کدھر گیا روزہ؟ یہ روزہ چاہتا ہے خدا؟ گھروں میں اپنے دیکھیں، میاں بیوی آپس میں، بچے، والدین، برادری میں، رشتہ داروں میں، کلیسیاؤں میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر وہ ترک نہیں کرتے تو بھوکے رہنا خداوند کو پسند تو نہیں ہے کہ جی ہم بھوکے رہیں تو بڑا خدا خوش ہو جائے گا۔ یہ وہ روزہ نہیں ہے جو خداوند چاہتا۔ آج آپ کے سامنے 5 وجوہات رکھنا چاہتا ہوں جن کی بنا پر ہمیں یہ دن یا لینٹ سیزن نہیں منانا چاہیے۔ روزہ رکھنے سے منع نہیں کر رہا، نہ کلام مقدس کرتا ہے، نہ کوئی خادم کر سکتا ہے، لیکن جن روایات کے بندھن میں ہم بندھے ہوئے ہیں ان سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ جو کچھ بائبل مقدس نہیں کہتی اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات، لینٹ سیزن یا روزوں کے ایام کوئی منظم یا مستند عمل یا سرگرمی نہیں ہے جس کی بائبل مقدس میں بنیاد ہو۔ در حقیقت بائبل مقدس روزے اور عبادت کے اس عمل کے بارے ہمیں واضح طور سے متنبہ کرتی ہے، تنبیہ کرتی ہے۔ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے بارے کلام مقدس میں واضح طور سے تنبیہ کی گئی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، متی رسول کی معرفت انجیل اس کے 6 باب کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ پھر ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں، جب تم روزہ رکھو۔ اس میں نہ کوئی سیزن، نہ کوئی خاص دن، نہ کوئی خاص مہینہ، جب بھی آپ روزہ رکھیں، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا۔ میں نے 20 دفعہ کہا کہ جس بچے نے روزہ رکھا ہو ان کامنا کی وجہ نے روزہ رکھا، یہ تو نہیں ہے خدا من چاہتا۔
مجھے بڑا افسوس ہوا 2-3 دن پہلے کسی نے مجھے میسج کیا کہ ہمارا کوئی چھوٹا سا بچہ 10-11 سال کا، آج اس کا پہلا روزہ، جس طرح غیر قوم کرتی ہیں ہم بھی اسی شکل میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کلام مقدس جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ لوگ آپ کو روزہ دار جانے یا نہ جانے کیا فرق پڑے گا؟ اجر جو آنا ہے وہ تو خدا باپ سے آنا چاہیے، تو یہ کہ خدا باپ آپ کو روزہ دار جانے، دنیا کا کیا فرق پڑے گا؟ پھر لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جو لوگوں کے لیے روزے رکھتے ہیں دکھانے کے لیے یا اپنے مقاصد کے لیے، وہ اپنا اجر پا چکے۔ خداوند کے پاس ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی بوتل پھاڑ کے تو سر تے ڈول لئیے، مطلب یہ کہ تر و تازہ تو نظر آئے، غیر قوموں کی طرح تیرا منہ بگڑا ہوا نہ نظر آئے، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ بڑی دفعہ میں نے گزارش کی کہ یہاں اس باب کی 18ویں آیت تک 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا اور تینوں کا تعلق ہی پوشیدگی سے ہے۔ سب سے پہلے دوسری آیت میں لکھے پس جب تو خیرات کرے۔ اب یہی زبان وہی الفاظ خیرات کے لیے بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ ان دنوں میں رکھنا ہے تو پھر خیرات بھی ان دنوں میں کیا کرو۔ باقی مہینوں میں کیوں کرتے ہو؟ باقی دنوں میں کیوں کرتے ہیں؟ پھر لکھے اور جب تم دعا کرو، دعا کے لیے بھی 1 مہینہ ہی رکھ لو، پھر وہ کیوں روز کرتے ہو؟ اب روزہ بھی آ گیا، جب تم روزہ رکھو۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کا خاص تعلق جو ہے خدا سے اور پوشیدگی کے ساتھ۔ اسی جنہ چر پورے محلے نو سنانا لیے ساڈی دعا ہی نہیں ہوندی، پوشیدگی کدھر گئی؟ خیرات کرنی ہو اپنے عزیز رشتہ دار بلا لیے۔ ان تینوں کا تعلق، بہرحال آج ہمارا مقصد صرف روزے سے ہے کہ اس کا تعلق پوشیدگی سے ہے۔ دینداری سے مجھے بتائیے کہ جب لینٹ سیزن شروع ہو گیا تو پوشیدگی کہاں گئی؟ اب تو اوپن ہو گیا نا، واضح ہو گیا کہ جی روزے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے غیر قوموں کی دیکھا دیکھی افطاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اس سے وہ پوشیدگی جس کا خدا کے پاک کلام میں تقاضا کیا گیا ہے وہ کدھر گئی؟ پوشیدگی تو رہی نہیں جو خداوند تقاضا کرتا ہے۔ لینٹ سیزن یا روزوں کے ایام جو ہیں رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں میں عام رجحان ہے۔ یہ روزہ رکھنے کا وہ عمل ہے جس کے لیے بائبل مقدس میں کہیں حکم نہیں دیا گیا۔ ایماندار کے لیے روزہ ایک روحانی نظم و ضبط ہے، غور سے سن لیجئے۔ ایماندار کے لیے روزہ ایک روحانی نظم و ضبط ہے اپنی زندگی پر، جس کا مقصد خدا کے ساتھ شخصی طور پر قربت یا رفاقت حاصل کرنا ہے۔ دوسرا سبب یا دوسری وجہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے، جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، آپ خدا کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے کہ جی ہم روزے رکھیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ہم روزے رکھیں گے تو ہماری یہ مراد پوری ہو جائے گی، ہم روزے رکھیں گے تو ہمارا فلاں رکا ہوا کام ہو جائے گا، ہمیں اولاد مل جائے گی یا نرینہ اولاد مل جائے گی، کاروبار چل پڑے گا۔
عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، روزہ رکھنے والے بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ خدا کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک توبہ کا عمل بن گیا ہے اور گناہوں کا از خود کفارہ دینے کی کوشش۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہ سوچیں کہ روزہ توبہ کا ایک ایسا عمل ہے اور اپنے گناہوں کا از خود اپنے آپ سے کفارہ دینے کی کوئی کوشش ہے۔ رومن کیتھولک چرچ میں تو یہ سچ ہو سکتا، لیکن یہ روایت ایونجیلیکل جو چرچز ہیں، تبلیغی چرچ جو ہیں، انجیل کے پھیلاؤ کے لیے جو کام کرتے ہیں، ان میں بھی یہ روایت سرایت کر چکی ہے۔ یہ یقین کر لینا کہ روزہ رکھنے سے کسی بھی طرح خدا کا غضب دور ہو جائے گا، دراصل ایک لعنت ہے۔ لفظ سخت ہیں لیکن ہے حقیقت کہ روزہ رکھ کے یہ سمجھنا کہ اس سے ہر صورت خدا کا غضب ٹل جائے گا، اور پھر آگے سے بحث کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، پہلے غلطیوں کا خط ذرا 5واں باب اور 4 آیت سنیے، جو از خود کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطیوں کا خط 5واں باب اور اس کی 4 آیت میں کلام مقدس اس طرح سے فرماتا ہے، لکھا ہے، تم جو شریعت کے وسیلے سے، یسوع مسیح کے کفارے کے سبب نہیں، یسوع مسیح کی فدیہ بخش موت کے سبب نہیں، بلکہ تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایسا عمل جو ہے یہ ایک لعنت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی فدیہ بخش موت اور اس کے کفارے کو چھوڑ کر از خود کفارہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر سن لیجیے، تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ مسیح سے الگ اور فضل سے محروم ہو کر ہم کس کام کے؟ بعض لوگ، میں نے کہا تھا کہ دلائل دیتے ہیں، نینوا کے لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ نینوا کے لوگوں پر جب خدا قہر نازل کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے روزہ رکھا تو وہ قہر ٹل گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا کا پاک کلام ایسا ہی بتاتا ہے۔ لیکن جو کچھ وہاں حقائق ہیں وہ بیان بھی کیا کیجیے۔ وہ حقائق کیا ہیں؟ یونا کہ کتاب کے 30 باب کی 6 آیت سے 10 آیت تک لکھا ہے، یہ الفاظ ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے۔ صرف انسانوں کی بات تو ہو ہی نہیں رہی، قومی سطح پر اعلان کیا گیا، کوئی حیوان، گلہ یا رما بھی کچھ نہ چکھے گا نہ کھائے پیے گا۔
لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گرہ آزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ یہ تو ہم کرتے نہیں، یہ کہتے ہیں جی نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا تھا تو قہر ٹل گیا تھا، انہوں نے تو یہ بھی کیا تھا۔ اور پھر آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ کیا انہوں نے ہماری طرح اپنی مرضی خدا پر تھوپ دی تھی کہ نہیں ضرور ایسا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں شاید خدا رحم کرے۔ انہوں نے خدا کی مرضی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ اپنی مرضی خدا پر تھوپنے کی کوشش کی، نہ یہ یقین کر لیا کہ ایسا کرنے سے خدا اپنا قہر ٹال دے گا۔ انہوں نے خدا کو اسی طور سے لیا جس طرح خدا ہے، اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب کلام مقدس یہ بتاتا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، بری روشوں سے باز آئے، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، ٹاٹول لیا، راکھ پر بیٹھ گئے، انسان، حیوان، گلا یا رما، انہوں نے کچھ نہ چکھا اور نہ کھایا پیا۔ تو کلام مقدس کہتا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے۔ کان کھول کے سن لیجئے، خدا نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنی روٹی کھانے سے باز آئے، بھوکا رہے ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں یا پیا نہیں ہے، بلکہ کیا کہا خدا نے کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ قہر نازل نہ ہونے کی وجہ بھوکا رہنا یا روزہ نہیں بنی۔ یہاں بالکل واضح ہے کہ نینوا کے بادشاہ سمیت لوگوں کی قومی سطح پر عاجزی، حلیمی اور انکسار کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے روزے پر بھروسہ نہیں کیا کہ ایسا کرنے سے خدا ضرور ہماری سن لے گا اور خدا اپنا قہر نازل کرنے سے باز رہے گا۔ انہوں نے سب کچھ یہ کہہ کر خداوند پر چھوڑ دیا کہ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے۔ عزرا کی کتاب کا بھی کئی لوگ حوالہ دیتے ہیں۔ عزرا کی کتاب میں 8ویں باب کی 21ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، تب میں نے اہوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی۔ لینٹ سیزن کا ذکر نہیں ہے کہ جدوں کتے کو خاص مہینہ آئے گا تو ادوں روزہ رکھنا ہے۔ تب میں نے اہوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے، جائیداد، مال مویشی، اپنا اور اپنے بال بچوں کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے۔ انہوں نے تو اس لیے روزہ رکھا تھا کہ ہم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے فروتن بنے۔ پھر لکھے سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ بات پھر بری روشوں کی ہے، خدا کی سیدھی راہ طلب کرنے کی ہے، فروتن بننے کی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے روزہ رکھا تو خدا نے ان کی سنی۔ دونوں حوالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے خدا پر اپنی مرضی تھوپی نہیں ہے، نہ خدا کا ارادہ بدلنے کی کوشش کی ہے، بلکہ خدا کی مرضی کے تابع رہے۔
اور مقدس لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں جیسا لکھا ہے 11ویں اور 12ویں آیت میں، جو فریسی تھا، فریسی کی طرح اپنے نیک کام خدا کے سامنے نہیں رکھے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں پوری دہ یکی دیتا ہوں، میں ان کی طرح ظالم بھی نہیں ہوں۔ اپنی نیکیاں خدا کے سامنے نہیں رکھی ان لوگوں نے اس فریسی کی طرح، بلکہ اپنی بری روش کو ترک کیا، اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے اور خدا کے حضور منت کی۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یاد رکھیں، خدا کی حمایت حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ یا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر بہائے ہوئے خون سے ڈھانکے جانا۔ اس کے علاوہ کسی صورت بھی نیک کاموں سے خدا کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے، خدا یکی ہو، روزے ہوں یا کچھ بھی ہو۔ اور لازم ہے کہ ہم اپنی بری روشوں سے باز آئیں اور صرف خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے وہ کافی ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 8ویں باب کی 36ویں آیت میں، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو۔ روزوں سے تم آزاد نہیں ہو سکتے، دعاؤں سے، نیک کاموں سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو۔ تیسری وجہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ترک کرنے کا جدید طریقہ، جس طرح ہم نے ترک کرنا شروع کر دیا، جی گوشت نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہاں توے دی پکی نہیں کھانی، کوئی وہ بند کھاندا ہے، کوئی جی بند تے دودھ کھا کے جی میرا باقی چیزاں تو توے دی روٹی دا میرا روزہ ہے۔ یہ کون سا مذاق ہم خدا کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بہرحال کسی چیز کو ترک کرنے کا جدید طریقہ بائبل مقدس کے خلاف یا غیر بائبلی ہے۔ بائبل مقدس میں روزہ غذائیت سے بھرپور غذا کو ترک کرنے کا عمل ہے۔ ان لوگوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ ایلیا ہو، موسیٰ ہو، جس سے ان کے جسم کو قوت مل سکتی تھی وہ انہوں نے ترک کیا۔ ایسی غذا ترک کر دینا جس پر آپ کا جسم زندگی بھر انحصار کرتا، کسی ضروری اور زندگی کو برقرار رکھنے والی چیز کو ترک کرنے کا عمل انسان کو خدا پر توجہ مرکوز کرنے اور قائم رہنے کے لیے صرف اسی پر بھروسے کی ترغیب دیتا ہے۔ موجودہ دور میں روزہ کچھ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں عیش و عشرت اور غیر ضروری چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا روزہ۔ جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو روزہ رکھنے کے بارے کہا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ ماڈرن دور کی طرح، جس طرح اس وقت تو یہ سہولتیں نہیں تھی، لیکن ماڈرن طور کی طرح کہ ہم 6 ہفتے ٹیلی ویژن نہ دیکھیں، ہم 6 ہفتے مٹھائی نہ کھائیں، ہم 6 ہفتے گوشت نہ کھائیں، ہاللویا نہ کہیں۔ یہ مطلب تھا ہی نہیں خداوند کا کہ ایسی چیزوں کو ترک کر دیں۔ اس لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کو سمجھنا بائبل مقدس کی نظر سے، خدا کی مرضی کو جاننا جس کا اظہار بائبل مقدس میں کیا گیا ہے، یہ ضروری ہے۔ چوتھی وجہ آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں کہ لینٹ سیزن یا روزوں کے ایام جو ہیں یہ آدمیوں کی روایت، کسی خاص دن، خاص سیزن یا مہینے کو منانا، یہ روزے جو ہیں ماننا بائبل مقدس میں کہیں بھی متعین نہیں کیا گیا۔
نہ ہی یہ اس طور سے ضروری ہے اور نہ ہی گناہ ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ روزے کے خلاف منادی نہیں کوئی کر سکتا، روزہ تو بہت اچھی عبادت، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے ہم وہی روزہ رکھتے ہیں؟ لیکن اپنی مرضی روزے کے ذریعے یا دعا کے ذریعے خدا پر تھوپنا اور اس کے منصوبے کے تابع ہونے کی بجائے اپنے منصوبے کے خدا کو تابع کرنے کی کوشش کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ روزہ رکھنے سے ہمارے تمام کام ہو جائیں گے، ہمارے منصوبے پورے ہو جائیں گے، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی، یہ محض بت پرستی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر لینٹ سیزن منانے والے یا اس پر عمل کرنے والے یا خاص ان دنوں میں روزہ رکھنے والے تمام لوگ مجبوری میں ایسا نہیں کرتے، یہ ماننے والی بات، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو مجبوری سے ایسا کرتے ہیں کیونکہ انہیں سکھایا ہی یہ گیا ہے کہ روزوں کے دن ہی یہی ہیں، کیونکہ انسانی روایات نے انہیں یہ سکھایا ان دنوں میں روزہ رکھنا ہر صورت قبول ہوتا ہے اور دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، انہیں سکھایا یہ جاتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ روزہ صرف انہی دنوں میں کیوں؟ یسوع مسیح کے دکھوں کے گیت انہی دنوں میں کیوں؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا، بلکہ کئی دفعہ بتایا کہ خداوند یسوع مسیح نے جو روزے رکھے تھے اپنی خدمت کے آغاز میں رکھے تھے، اور ہم نے کسی نہ کسی طرح سے پکڑ کے ان روزوں کو جو اس نے اپنی خدمت کے شروع میں رکھے تھے، ہم نے اس کی صلیب کے ساتھ ان کو جوڑ دیا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، کلام مقدس پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب کسی پر کوئی غم آیا، تباہی آئی، مشکل حالات آئے، مصیبت، فکر یا پریشانی آئی، تو لوگوں نے، نینوا کے لوگوں نے، یا جیسا میں نے عزرا کی کتاب کا حوالہ دیا، موسیٰ کو دیکھ لیجئے، ایلیا کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کسی خاص مہینے یا خاص سیزن کا انتظار نہیں کیا۔ کلام مقدس میں کسی خاص مہینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سیزن میں رکھیں، جب بھی روزہ رکھیں، صرف خدا کے حضور آج سے جھک کر خدا سے یہ ضرور پوچھئے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو خداوند تجھ کو پسند؟ اگر اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے رکھتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ خداوند سے ضرور پوچھئے کہ اے خداوند، کیا یہ وہ روزہ ہے جو تجھے پسند ہے؟ جس طرح کی آج دلیلیں دی جاتی ہیں، شاید آپ کے من میں بھی بہت سے سوالات اس پیغام کے خلاف پیدا ہو رہے ہوں، اور بھی جو لوگ سنیں گے ان کے بھی ہوں، پتہ نہیں وہ اپنے دل میں کتنی دلیلیں سوچیں گے، لیکن ایسوں کے لیے خدا نے پہلے ہی اپنے پاک کلام میں آگاہ کر دیا تھا۔ سن لیجئے، کلسیوں کا خط 2 باب اور اس کی 8ویں آیت ہے، جو اپنے روایات، اپنے فلسفے اور اپنی منطق جتاتے ہیں۔ کلوسیوں کا خط 2 باب 8ویں آیت میں لکھے، خبردار، کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔ انسانی روایات کو ترک کر کے وہ باتیں جو مسیح کے موافق ہیں ان کے تابع ہونا چاہیے، جو کلام مقدس میں بیان کی گئی۔ 5ویں اور آخری وجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ روحانی طور سے جو نظم و ضبط ہے اپنی زندگی کا، وہ انہی خاص دنوں میں یا ایک خاص سیزن کے لیے کیوں محدود رکھا جائے؟ کیا خدا سارا سال نہیں ہم سے یہ توقع کرتا کہ ہم روحانی طور سے نظم و ضبط رکھیں؟ اگرچہ دعا کرنا، روزہ رکھنا، اپنی زندگی میں بتوں اور دیگر ایسی
باتوں یا چیزوں کو دور کرنا بہت اچھی بات ہے جو ہماری توجہ خدا سے ہٹا دیتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری توجہ خدا سے ہٹا دیتی ہے اس کو ترک کرنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن گزارش صرف پھر وہی ہے میری، ان 6 ہفتوں میں یا لینٹ سیزن ہی کے دوران وہ چیزیں کیوں ترک کی جائیں؟ مسلسل اپنی زندگی میں کیوں ہم ان کو ترک نہیں کرتے؟ جھوٹ بولنا ہے تو غیر قوموں کی طرح کہنا میں ان روزہ رکھیا نہیں تو میں تینوں 10 گالتے ہوئی ہو گئی نا، یہ کہڑا کوئی کام ہویا کہ میں روزہ رکھیا ہوں میرا منہ نہ کھلوا؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، گالی ترک کرنا ہے، کسی کی مخالفت ترک کرنا ہے تو ساری عمر یا اپنی پوری زندگی میں کیوں نہیں، سارا سال کیوں نہیں؟ جھوٹ بولنا ترک کرنا، گناہ ترک کرنا سارا سال کیوں نہیں، انہی دنوں میں کیوں؟ ایسے کام، دعا، روزہ اور بت پرستی کو اپنی زندگیوں میں ترک کرنا صرف 6 ہفتوں تک محدود نہ کریں، بلکہ خدا کی خواہش کی اطاعت کی خواہش رکھنے والے دل کی بجائے یہ بات جو ہے پھر یہ شخصی راست بازی کا کام بن جاتی ہے، حقیقی راست بازی کا کام نہیں رہتی۔ آپ کی میری زندگی میں کئی ایسے مواقع اور حالات ہو سکتے ہیں جب روح القدس ہمیں روزہ رکھنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ میرے مالی حالات ہوں، میری مشکلات ہوں، آپ کی مشکلات مالی ہے یا جو بھی حالات ہوں، آپ اس میں روزہ رکھنے کی ترغیب پا سکتے ہیں، لیکن صرف انہی دنوں میں نہیں۔ لیکن کیلنڈر سال کی گردش دیا مہینہ آ گیا ہے تو روزے رکھ لیے، ایسا کرنا درست عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک برا عمل ہے اور بائبل مقدس میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کلام مقدس میں واضح طور سے لکھا ہے، کولوسیوں کا خط 4 باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے، دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کہا گیا، ہم ہمیشہ دعا اور شکر گزاری میں ثابت قدمی سے مشغول رہیں۔ ہمیشہ کا مطلب یہ ہے جب تک ہم اس زندگی میں ہیں، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، دعا اور شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف کسی خاص مہینے یا سیزن میں۔ پولس رسول نے گلتیوں کے خط کے 2 باب کی 20ویں آیت میں کہا تھا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، چاہیے یہ کہ ہماری زندگی خداوند میں ہو، ہم یسوع مسیح کے لیے زندگی گزاریں اور جو کچھ بائبل مقدس نے بتایا اس کے مطابق زندگی گزاریں، انسانی روایات کے غلام نہ بنیں، چند دنوں کے غلام نہ بنیں، بلکہ ہر وقت ہر طرح سے جب تک ہماری سانسیں ہیں خدا کی پاک مرضی کے تابع رہ کر دعا شکر گزاری کرتے رہیں، ثابت قدمی سے دعا اور شکر گزاری میں مشغول رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور جب کبھی بھی آپ روزہ رکھیں تو خداوند آپ کو یہ توفیق بخشے کہ آپ خدا کی مرضی کے تابع رہ کر روزہ رکھیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آپ دعا مانگیں۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ بخش خداوند کہ تیری پاک مرضی جس کا اظہار تو نے اپنے پاک کلام میں کیا ہے، اس کتاب ہے، انسانی روایات کی غلامی چھوڑ دیں اور جس آزادی کے دینے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تھا وہ آزادی پائیں، کیونکہ جب تک وہ ہمیں آزاد نہ کریں ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ بخش دے کہ انسانی روایات کی غلامی، ابلیس کی غلامی، شریعت کی غلامی سے چھوٹیں، یسوع مسیح کے تابع ہو کر اس میں زندگی گزارنا سیکھیں۔
خداوند آسمانی باپ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، روزہ رکھیں، دعا کریں، شکر گزاری کریں، خیرات کریں، بخش دے کہ یہ تیرے جلال کا سبب بنے۔ ہم اپنے نیک کاموں پر بھروسہ نہ کریں بلکہ یسوع مسیح کی فدیہ بخش موت پر بھروسہ کریں، اس کے کفارے پر بھروسہ کریں۔ اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ عبادت کے باقی حصے میں ہمارے ساتھ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔